نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم کو پیدا کیا، اس زمین پر بسایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر ہم انسانوں کے ساتھ بہت ساری مخلوقات کو بسایا ہے. لیکن اللہ نے زمین پر بسنے والے تمام جانداروں میں انسان کو بہت ہی مختلف بنایا ہے، بہت یونیک بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو بہت ساری ایسی اسپیشل خصوصیات سے نوازا ہے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اور کسی جاندار کو نہیں دی ہے. انہی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو رشتوں کی سمجھ دی ہے، رشتوں کا فہم دیا ہے. زمین پر بسنے والے تمام جانداروں میں انسان واحد ایسی مخلوق ہے جو بہت گہرائی سے رشتوں کو سمجھتی ہے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا. اللہ تعالیٰ نے پانی سے انسان کو پیدا کیا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نسب والا بنایا اور سسرال والا بنایا. نسب کا مطلب اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں دو طرح کے رشتے رکھے ہیں. ایک رشتے وہ ہیں جن کا تعلق ہمارے خون سے ہوتا ہے، جن کو ہم خونی رشتہ کہتے ہیں. ہمارے والد ہیں، ہماری والدہ ہیں، ہمارے بھائی بہن ہیں. پھر والد کی طرف سے جو رشتہ ہوتا ہے اس کو ہم ددیال کے رشتے کہتے ہیں. چاچا ہیں، پھوپھی ہیں، ان کے بچے ہیں، دادا دادی ہیں. ایسے ہی دوسرا رشتہ جو ہوتا ہے وہ والدہ کی طرف سے ہوتا ہے، نانا نانی ہیں، خالہ ہیں، ماموں ہیں، پھر ان کے بچے ہیں. ان رشتوں کو رحیم کہا جاتا ہے، رحیمی رشتے. یہ جو رشتے ہمارے خونی رشتے ہوتے ہیں جو ہمارے ماں باپ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان رشتوں کو رحیمی رشتہ کہا جاتا ہے. رحیم یعنی وہ رشتے جو ہماری ماں کے پیٹ سے جڑے ہوئے، جو ہم نے خود نہیں بنائے، اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے رشتے ہمارے لیے. اور ان رشتوں کو جوڑنے کو عربی میں صلہ رحمی کہا جاتا ہے. صلہ رحمی، صلہ رحمی کا مطلب ہوتا ہے رشتہ جوڑنا. لیکن کون سے رشتے جوڑنا؟ خونی رشتے جوڑنا. یہ خونی رشتے جو ہیں یہ ہم اپنی مرضی سے نہیں بناتے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائے. ہم خود طے نہیں کرتے ہمارے ماں باپ کون ہوں گے، ہمارا بھائی بہن کون ہوگا، چاچا کون ہوں گے، پھوپھی کون ہوں گی، خالہ کون ہوں گے، ماموں کون ہوں گے. یہ اللہ نے ان رشتوں میں ہم کو پیدا کیا ہے. اور ان رشتوں کو جوڑنے کو شریعت میں کہا جاتا ہے صلہ رحمی، رشتہ جوڑنا. اور ان رشتوں کو توڑنے کو شریعت میں کہا جاتا ہے قطع رحمی، رشتوں کو توڑنا. ہماری شریعت میں صلہ رحمی بہت بڑی نیکی ہے. رشتوں کو جوڑنا، یہ خونی رشتے ان کو جوڑ کر کے رکھنا، ان کو ٹوٹنے سے بچانا، ان کے حقوق ادا کرنا، یہ ہماری شریعت میں بہت بڑی نیکی ہے، ثواب کا کام ہے. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الایمان باللہ، اللہ پہ ایمان لے کر کہنا. پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے بعد سب سے محبوب نیکی کون سی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلۃ الرحم، رشتوں کو جوڑنا. ایمان کے بعد اللہ کے یہاں سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ رشتہ جوڑنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے نبی اللہ کے یہاں سب سے ناپسندیدہ، اللہ کی نظر میں سب سے مبغوض، سب سے برا عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا
الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک کے بعد اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ توڑنا۔ شرک کے بعد اللہ کے نبی نے بتایا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ رشتہ توڑنا۔ باپ سے، ماں سے، اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے، چاچا سے، پھوپھی سے، خالہ سے، ماموں سے، ان کے بچوں سے رشتہ جوڑنا ایمان کے بعد سب سے بڑی نیکی، اللہ اس پر ثواب دیتا ہے۔ اور ان سے رشتہ توڑ لینا، بات چیت بند کر لینا، شرک کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اتنا بڑا گناہ ہے رشتہ توڑنا۔ لیکن ہمارے معاشرے کی صورتحال کیا ہے؟ میں گارنٹی کے ساتھ بولتا ہوں بہت مشکل سے شاید 2-4 لوگ اس مسجد میں موجود ہوں جن کا کوئی ایسا رشتہ دار نہ ہو جس سے وہ ناراض نہ ہو۔ ہر آدمی کی زندگی میں 2-4 رشتہ دار لازماً ایسے ہیں جس سے اس نے بات چیت بند کر کے رکھی ہے، جو نہ اس کے گھر آتے وہ نہ اس کے گھر جاتا ہے، نہ ان کو دعوت دیتا ہے، نہ ان کی دعوت میں شریک ہوتا ہے، نہ اس سے بات کرتا ہے، راستے میں ملتا ہے تو سلام بھی نہیں کرتا ہے۔ لازماً ہر آدمی کی زندگی میں 2-4 رشتہ دار ایسے ہوتے ہی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم رشتہ توڑنے کو سیدھے سے گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ حالانکہ شریعت نے صرف یہ نہیں کہہ رہی کہ رشتہ توڑنا گناہ ہے، شریعت کہہ رہی ہے رشتہ توڑنا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک سمجھ سکتے ہیں کتنا بڑا گناہ ہے؟ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ رشتہ توڑنا۔ پر ہماری نظر میں تو رشتہ توڑنا گناہ ہی نہیں ہے، گناہ ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ تو رشتہ توڑنے کو فخر کی بات سمجھتے ہیں۔ آپ کو معاشرے میں ایسے لوگ بھی ملیں گے جو بولیں گے میرا سگا بھائی ہے، 10 سال ہو گیا اس کی دہلیز پہ قدم نہیں رکھا ہے، فخر سے بولیں گے، جیسے لگتا ہے کتنا بڑا کام نام انجام دیتے ہیں۔ گناہ کر کے اس پہ فخر نہیں کر رہے ہیں، کہیں گے میرا چچا ہے، راستے میں ملتا ہے سلام نہیں کرتا ہوں، اس کو فخر سے بیان کریں گے، سلام نہیں کرتا ہوں اپنے چچا سے، اپنی بہن سے نہیں بات کر رہے ہیں، اپنے بھائی سے تعلق توڑا ہوا ہے۔ ایسے بھی معاشرے میں افراد مل جائیں گے جن کا اپنے باپ سے بات چیت بند ہے، اپنی ماں سے بات چیت بند ہے، ماں باپ سے تعلق توڑ کر کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے بندوں، رشتہ جوڑنا دین کی سب سے بنیادی تقاضوں میں سے تقاضا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول جب مکہ میں بعثت ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ کے نبی نے اپنی دعوت کا آغاز جن بنیادی نیک کاموں سے کیا، بالکل آغاز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں پر محنت کی اس میں سے کیا تھا؟ رشتہ جوڑنا۔ حضرت عمرو ابن ابسہ اللہ کے نبی نے ایک صحابی ہے جو بہت شروع میں اسلام قبول کیا، انہوں نے جب بہت کم لوگ ایمان لائے تھے تبھی وہ ایمان لائے، اللہ کے رسول سے آ کر کے ملے۔ وہ اصل میں انہوں نے اللہ کے نبی کی بعثت سے پہلی بت پرستی چھوڑ دی تھی، بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ تو جب ان کو پتا چلا کہ مکہ میں کوئی آدمی ہے جو بتوں کی عبادت سے روکتا ہے تو گئے اللہ کے نبی سے ملنے، اور اللہ کے نبی سے پوچھا ماں آپ کون ہیں؟ اللہ نے فرمایا انا نبی، میں نبی ہوں۔ اب نبی کس کو کہتے ہیں ان کو پتا نہیں تھا، پوچھا وما نبی ہوں، یہ نبی کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ کے نبی فرمایا ارسلنی اللہ، اللہ نے مجھے اپنا پیغام دے کر کے بھیجا ہے، اللہ کا میسج لے کے آیا ہوں میں۔ بالکل اسلام میں اللہ کے نبی کی بعثت کے آغاز کا دور ہے، اللہ کے رسول فرما رہے میں اللہ کا پیغام لے کر کے آیا ہوں۔ عمرو ابن ابسہ پوچھتے ہیں وَبِمَا أَرْسَلَكَ، کیا پیغام لے کے آئے آپ اللہ کی طرف سے؟ تو اللہ نے فرمایا بِصِلَةِ الْأَرْحَامِ وَكَسْرِ الْأَوْثَانِ، اللہ نے مجھے بھیجا ہے تاکہ 2 کام کرنے کی لوگوں کو نصیحت کروں، 2 میسج لے کر کے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، بِصِلَةِ الْأَرْحَامِ رشتوں کو جوڑو، وَكَسْرِ الْأَوْثَانِ اور بتوں کو توڑو۔ 2 کام کرنے کے لیے میں دنیا میں آیا ہوں، 2 پیغام لے کر کے اللہ کی طرف سے میں دنیا میں آیا ہوں۔ سب سے پہلا پیغام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنوے کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ حکم کیا تھا؟ رشتوں کو جوڑو۔ پر رشتوں کو جوڑنا ہمارے معاشرے میں تو انسان کا مقصد ہوتا ہے رشتہ توڑنا۔ ہم تلے بیٹھے ہوتے ہیں، انتظار کر رہے ہوتے ہیں، موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں، کہاں موقع ملے اور کسی رشتہ دار سے بات چیت بند کر لیں، تعلقات خراب کر لیں، جھگڑا شروع کر دیں، اور جب موقع ملتا ہے تو چوکتے بھی نہیں۔ اور سب سے زیادہ موقع ہمارے یہاں ہوتا ہے رشتہ توڑنے کا شادیوں میں۔ ہمارے معاشرے میں کوئی شادی ایسی ہو ہی نہیں رہی ہے جس میں 2-4 رشتہ دار ناراض نہ ہوں۔ ہاں جیسے شادیوں میں نکاح ضروری ہے، ولیمہ ضروری ہے، لازم ہے کہ 2-4 رشتہ
رشتے دار ناراض ہو جاتے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ لوگ یوپی والے اس کو؟ دیسی آ جاتے ہیں. ہاں بات چیت بند کر لیتے ہیں, قطع تعلق ہو جاتی چھوٹی چھوٹی باتوں میں, کیونکہ اس کو گناہ ہونے کا تصور نہیں ہے. ایک بے دین آدمی ہے, بے نمازی ہے, روزہ نہیں رکھتا ہے, وہ اگر یہ کام کرے, وہ اگر اس سے حرکتیں یہ سرزد ہو تو سمجھ میں آتا ہے بھائی اس کو اللہ تعالیٰ کو کوئی خوف نہیں ہے. دیندار حاجی نمازی رشتے دار, ایک رشتے دار سے بات نہیں بنتی ہے, کسی سے نہیں جمتی ہے, سب سے تعلقات خراب کر کے رکھو ہے. کتنا مشکل کام ہے. میں نے دیکھا ہے یوپی وغیرہ میں اور دوسرے علاقوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, یعنی مطلب شادی کا کارڈ بھجوا دیا واٹس ایپ پہ, فون نہیں کیا, بلانے کے لیے نہیں گئے, رشتہ ختم. کہ ہم کو اتنا چھوٹا بچہ ہوا ہے, کارڈ بھیج دیا, کوئی واٹس ایپ پہ کارڈ بھیج کر کے دعوت دیتا ہے. ہاں پرانے زمانے میں وہ 9 لوگ دعوت دینے آتے تھے, تو اگر 9 نہیں, نائی کے ہاتھ سے کارڈ بھجوا دیا, خود سے نہیں آئے دعوت دینے کے لیے, اتنا حدیق سمجھا ہے کو رشتہ ختم. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, خاص طور پہ یہ بہنوئی اور بھوبھا, ان کو تو سب سے مشکل ہوتا ہے سنبھالنا. یعنی رشتے داروں کو شادی میں سنبھالنا مینڈک تولنے جیسا کام ہو گیا. جیسے مینڈک آدمی تو نا, ایک کو پکڑو تو ایک چھٹک جاتا ہے, اس کو توڑو وہ چھٹک جاتا ہے. رشتے داروں سے جمع کر کے رکھنا ایسے ہو گئے. خود بھی رشتہ توڑ کر کے رکھا ہے, بولے کہ اس کو بلاؤ گے تو میں نہیں آؤں گا, مجھے بلانا ہے تو اس کو مت بلاؤ. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, واللہ میں نے دیکھا ہے بوٹیوں کے رشتے ٹوٹے, بوٹیوں پہ کہ کیسا کھانا دیا تھا, اس میں ہڈی تھی, گوشت تھا نہیں, اس میں رشتے توڑ دیتے لوگ. ہمارے یہاں یوپی میں ٹنکر کھلتا ہے, جب ٹنکر کھلتا ہے 2-4 رشتے دار ضرور ناراض ہو جاتے ہیں. جیسے ہی جہیز کا ٹنکر کھلے گا 2-4 رشتے دار ضرور ناراض ہو جائیں گے, کیونکہ ہم نے اس کو دین سمجھا ہی نہیں. ہم یہ سمجھتے نہیں کہ دین کا تقاضا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ روزے دار بن جائیں, آپ نمازی بن جائیں. دین کا تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ کے اخلاق اپنے رشتے داروں کے ساتھ اچھے ہوں. یہ بھی دین کا تقاضا ہے. وہ آدمی قطعی دیندار نہیں ہو سکتا جو نماز کو خوب پڑھتا ہے, روزے کو خوب رکھتا ہے, اس نے حج و زکات کے سارے فرائض ادا کیے, پر رشتے دار کے ساتھ اس کا رویہ خراب ہے. وہ آدمی اللہ کی نظر میں دیندار نہیں. دینداری صرف اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو اچھا کرنے کا نام نہیں ہے. دیندار آدمی کا اللہ سے بھی تعلق اچھا ہوتا ہے, اللہ کے بندوں سے بھی تعلق اچھا ہوتا ہے. آپ اگر اپنے ایمان کو جانچنا چاہتے ہیں تو صرف یہ مت دیکھیے کہ اللہ کے ساتھ کا تعلق اچھا ہے کہ نہیں اچھا ہے, یہ دیکھیے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے. اللہ کے بندوں کے ساتھ, خاص طور پہ اپنے رشتے داروں کے ساتھ آپ کے اخلاق کیسے ہیں, اس کو دیکھیں گے تب پتہ چلے گا کہ آپ کا ایمان مکمل ہے کہ نہیں ہے. اللہ نے یہ فرمایا کہ بہترین انسان کون ہے, کامل ایمان والا کون ہے, ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باهلهم. سب سے کامل ایمان والے وہ ہیں جو اخلاق کے اچھے ہیں اور جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہیں. اگر آپ کا رویہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے, آپ کا رویہ اپنے رشتے داروں کے ساتھ اچھا نہیں ہے, تو یہ آپ کے ایمان کی کمی ہے. دینداری کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہو جائیں, ان کے ساتھ آپ کا معاملہ درست ہو, اپنے قریبی رشتے داروں کے ساتھ آپ کا معاملہ درست ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے دار تو آپ کے بڑے بڑے دشمن تھے. قریش کے وہ سارے لوگ جو اللہ کے نبی کو گالیاں دیتے تھے, اللہ کے نبی پر تہمتیں لگاتے تھے, راستے میں کانٹے بچھا دیتے تھے, غلاظتیں اللہ کے نبی پہ لا کے ڈال دیتے تھے, یہ سارے دشمن لوگ کون تھے؟ اللہ کے نبی کی رشتے داری تھے. اللہ کے نبی قریش کے تھے. قریش کے سارے لوگوں کا نسب کہیں نہ کہیں جا کر کے اللہ کے نبی سے ہی ملتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا نسب ایک ہی تھا. اتنی دشمنی کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریش والوں سے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے قریش والوں سے کہتے ہیں کہ میں تمہارے دین سے تو بری ہوں, تمہارے دین سے تو میرا کوئی تعلق نہیں ہے. ولیکن اننی بکم رحیمہ, لیکن ہو تو تم میری رشتے داری, مجھے گالیاں دے دو, تہمتیں لگاؤ, مجھ پر جھوٹ باندھو, مجھ کو ایذا دو, تکلیفیں پہنچاؤ, کچھ بھی کر لو, وہ تم میری رشتے داری سأبلها ببلالها, تو یہ رشتہ میں نہیں توڑوں گا, اس رشتے کے تقاضے میں نبھاتا رہوں گا. اللہ کے نبی رشتہ نبھانے کے معاملے میں بہت حساس تھے. آپ دیکھیے جب پہلی وہی اللہ کے نبی پر آئی ہے, اللہ کے نبی گھبرائے ہوئے حضرت خدیجہ کے پاس آئے. حضرت خدیجہ کو کہا مجھے چادر اڑاؤ, چادر اڑاؤ. اللہ کے نبی کو ڈر تھا مجھے کچھ ہو نہ جائے, تو حضرت خدیجہ نے تسلی دی اللہ کے نبی کو. اللہ کے نبی, اے میرے پیارے شوہر, آپ گھبرائیے نہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا, آپ کو نقصان نہیں پہنچنے دے گا, آپ کو رسوا نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ بہت نیک ہیں. نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ ضائع اور برباد نہیں ہونے دیتا, ہلاک نہیں ہونے دیتا ہے, تو آپ گھبرائیں نہیں. پھر بطور مثال
اللہ کے نبی کو آپ کی چند نیکیاں یاد دلائیں. کون سی نیکیاں یاد دلائیں؟ بھائی ظاہر سی بات ہے ابھی تو بعثت ہوئی اللہ کے نبی کی, ابھی تو عبادات مشروع نہیں کی, نماز روزہ حج زکات تو نہیں ہوتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کو جب اینالائز کیا حضرت خدیجہ نے, آپ کی شخصیت پر غور کیا, تو حضرت خدیجہ کی نظر میں سب سے بڑی خوبی اللہ کے نبی کی کیا تھی؟ فرمایا انک لتصل الرحیم, میرے پیارے شوہر آپ تو رشتہ نبھانے والے لوگوں میں سے, رشتہ نبھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ یعنی اور بھی نہیں کیا یاد دلائی, آپ سچ بات کرتے ہیں, آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں, آپ بے سہاروں کا سہارا بنتے ہیں, آپ مال کما کر کے فقیروں کی مدد کرتے ہیں. بہت ساری نیکیاں یاد دلائی, پر سب سے پہلے کون سی نیکی یاد دلائی؟ انک لتصل الرحیم, آپ رشتہ نبھانے والے لوگوں میں سے. رشتہ نبھانے والوں کو اللہ ظاہری ہونے دے رہا. سب سے بڑی خوبی اللہ کے نبی کی شخصیت کی تھی. اللہ کے نبی رشتوں کے معاملے میں کتنے سینسیٹیو تھے, اس بات کا اندازہ اس سے لگائیے کہ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے ایک مرتبہ کہا ستفتحون مصر, میری وفات کے بعد تم مصر فتح کر لو گے. مصر جانتے ہیں نا, بہت مشہور ملک. ابھی نہیں, میری وفات کے بعد مصر فتح کرو گے. فرمایا جب مصر فتح کرنا تو مصر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. کیوں؟ کیونکہ مصر والے ہمارے خاندانی رشتے دار ہیں. اب محدثین کو تعجب ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصر والوں کو اپنا خاندانی رشتے دار کیسے بول رہے؟ مصر والے تو ایک الگ ملک ہے نا, مصر ایک الگ ملک ہے, عرب ایک الگ ملک ہے. مصر کی زبان الگ تھی اس زمانے میں, ان کا خاندان الگ تھا. مصر کا خاندان قبطی خاندان تھا, اللہ کے رسول قریش کے تھے. وہاں کا کلچر الگ, تہذیب الگ, سب الگ. اللہ کے فرمانے مصر والے ہمارے خاندان کے. تو علماء نے جب غور کیا تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ بھائی اللہ کے رسول کا جو نسب ہے نا, اس کو آپ جب تفسیر اس کی پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی کا نسب جا کر کے کہاں ملتا ہے؟ حضرت ابراہیم سے جا کے ملتا ہے. حضرت ابراہیم کی پہلی بیوی تھی حضرت سارہ. حضرت سارہ تو عراق کی تھی, حضرت ابراہیم کے خاندان کی تھی. حضرت سارہ کے ساتھ جب ان کے حضرت ابراہیم کے خاندان والوں نے اسلام قبول نہیں کیا تو حضرت سارہ کے ساتھ حضرت ابراہیم نے عراق چھوڑ دیا اور الگ الگ ملکوں میں ہجرت کی. اسی درمیان میں ایک مرتبہ وہ مصر بھی گئے. بلند واقعہ صحیح مسلم میں موجود ہے. مصر گئے تو مصر میں جو بادشاہ تھا اس نے حضرت سارہ کی عزت پر حملہ کرنا چاہا. اللہ تعالیٰ نے کرامت کا ظہور کیا اور وہ بادشاہ ناکام رہ گیا. وہ ڈر گیا حضرت سارہ سے, سمجھا کہ ان کے پاس کوئی قوت ہے, تو اپنے خاندان کی ایک لڑکی گفٹ میں دے دی, خادمہ بنا دی کہ میں تمہاری خدمت میں دے رہا ہوں, ایک لڑکی کو میرے خاندان کی, میرا پیچھا چھوڑو. حضرت سارہ نے اس لڑکی کی شادی حضرت ابراہیم سے کرا دی. کیا نام تھا اس لڑکی کا؟ حضرت ہاجر. پھر حضرت ہاجر سے حضرت ابراہیم کو اولاد ہوئی, ان کا نام تھا اسماعیل. پھر اسماعیل اور ہاجر کو لا کر کے حضرت ابراہیم نے مکہ میں بسا دیا. وہیں سے حضرت اسماعیل کی نسل چلی اور وہیں سے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. تقریباً 50 پشتوں کے بعد, 50 پشتوں کے پہلے جو اللہ کے نبی کی دادی تھی وہ کون تھی؟ حضرت ہاجر. اور وہ کہاں کی تھی؟ وہ مصر کی تھی. اتنا پرانا رشتہ تھا اللہ کے نبی کا مصر سے, پر اللہ کے نبی اس رشتے کو بھولے نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا میری وفات کے بعد تم مصر فتح کر لو گے تو مصر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. کیوں؟ کہ ہماری 50 پشتوں کے پہلے کی جو دادی تھی وہ مصر سے تھی. ہمارے لوگوں میں 5 نسلوں میں 5 پشتوں کے نام لوگوں کو نہیں پتا ہوتا. تعلقات بنا کر کے رکھنا تو بہت دور کی بات ہے. بلکہ میں دیکھتا ہوں بچوں سے پوچھو دادا کا نام کیا ہے, اگر دادا ان کی پیدائش سے پہلے وفات پا گئے تو اپنے دادا کا نام بچے نہیں جانتے. ہم اپنے باپ سے بھی متعارف نہیں کراتے اپنے بچوں کو کہ ہمارے ابا کیسے تھے. 5 پشتوں کی اور 50 پشتوں کے رشتے یاد رکھنا تو بہت دور کی بات ہے. تو میرے بھائیوں رشتہ جوڑو. رشتہ جوڑنا جنت میں جانے کا سبب ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا افشوا السلام, سلام پھیلاؤ, اطعموا الطعام, کھانا کھلاؤ, صلوا الارحام, رشتوں کو جوڑو, وصلوا باللیل والناس نیام, اور جب رات میں لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھو. 4 کام کرو, سلام پھیلاؤ, کھانا کھلاؤ اور رشتوں کو جوڑو, رات میں تہجد کی نماز پڑھو. ادخلوا الجنۃ بسلام, سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ. بغیر کسی ہیزیٹیشن کے, بغیر کسی عذاب کی جنت میں جانا چاہتے ہو یہ 4 کام کرو. تو رشتوں کو جوڑنا بہت بڑی نیکی ہے. اچھا جب ہم کہتے ہیں رشتوں کو جوڑنا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رشتوں کو جوڑنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں رشتہ جوڑنے کا مطلب یہ میرا فلاں رشتہ دار ہے, وہ میرے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے تو میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا.
فلاں رشتے دار برا سلوک کرتا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ برا سلوک کروں گا. وہ رشتے دار میرے گھر آتا ہے تو میں اس کے گھر جاؤں گا. وہ میرے گھر نہیں آتا میں اس کے گھر نہیں جاؤں گا. وہ ملتا ہے تو سلام کرتا ہے تو میں بھی سلام کروں گا. وہ کیونکہ سلام نہیں کرتا تو میں بھی سلام نہیں کروں گا. اس نے دعوت دی تھی تو اس کو دعوت دوں گا. اس نے دعوت نہیں دی تھی اپنے گھر میں شادی میں, اس کو دعوت نہیں دوں گا. اس نے ایک آدمی کو بلایا تھا تو ایک آدمی کو بلاؤں گا. اور سفریہ دعوت دی تھی تو سفریہ دعوت دوں گا. ہاں, اور اس نے نہیں بلایا, اس نے ایک آدمی کو بلایا تھا تو اس کے گھر میں ایک آدمی کو بلایا جائے. حتیٰ کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ عید الاضحیٰ میں گوشت اس کے گھر میں پہنچائیں گے جس کے گھر سے آیا تھا. کبھی اس نے نہیں بھیجا تھا تو اس کے گھر پہ نہیں پہنچائیں گے. یہ رشتہ نبھانا نہیں ہے. اللہ نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی, بدلہ دینے والا رشتہ نبھانے والا نہیں. آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کر رہا ہے, اس کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کر لیا تو کون سا تیر مار لیا بھائی. اس نے میرے گھر میں دعوت دی تھی اپنی شادی میں, میں نے بھی اس کو بلا لیا. وہ میرے عقیقے میں آیا تھا, میں بھی عقیقے میں چلا گیا. وہ سلام کرتا ہے میں بھی سلام کر لیتا ہوں. تو کون سا بہت بڑا کارنامہ ہے یہ کوئی بہت بڑا کارنامہ نہیں ہے کہ اچھائی کرنے والوں کے ساتھ اچھائی کی جائے. اللہ نے فرمایا وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُضِيَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا, رشتہ نبھانے والا, رشتہ جوڑنے والا وہ ہے کہ ایسے رشتہ داروں سے رشتہ جوڑے جو رشتہ توڑ رہے ہیں. توڑنے والوں سے جوڑو, یہ رشتہ نبھانا ہے. کہ بھائی وہ میرے گھر نہیں آتا ہے میں اس کے گھر جاؤں گا. وہ مجھ سے اچھے سے پیش نہیں آتا میں اس کے ساتھ اچھے سے پیش آؤں گا. وہ مجھے گالی دیتا ہے میں اس کو دعا دوں گا. وہ پیٹھ پیچھے میری برائی کرتا ہے میں سب کے سامنے اس کی تعریف کروں گا. یہ رشتہ نبھانا ہے. اب یہ تو بہت مشکل کام ہے. یہ تو بہت مشکل کام ہے نا. ایک آدمی 4 سال 5 سال 10 سال ہو گئے آپ کے گھر نہیں آئے, ملتا ہے تو آپ کو سلام نہیں کرتا ہے, منہ موڑ لیتا ہے. آگے بڑھ کر کے اس سے سلام کرنا آسان کام ہے؟ ہاں, وہ آپ کے گھر نہیں آیا اس کے گھر چلے جانا آسان کام ہے؟ آسان کام قطعی نہیں ہے بھائی. اس کے لیے تو انسان کو اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کرنی پڑتی ہے. کیا ہے ہماری سب سے قیمتی چیز؟ ہماری انا, ہمارا غرور, ہمارا ایگو, سیلف ریسپیکٹ قربان کرنا پڑے گا. پر اللہ کے لیے اگر آپ اپنی انا قربان کریں گے تو اللہ نے آپ کی جنت رکھی انشاءاللہ. ایسی تھوڑی جنت مل جائے گی. ہاں, بکرا قربان کر لینا آسان ہے, انا قربان کرنا آسان نہیں. اپنا ایگو قربان کرنا آسان نہیں, اپنی سیلف ریسپیکٹ قربان کرنا آسان نہیں. اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ایسے لوگوں سے. ہاں, اور یہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے یہ بہت مشکل ٹاسک ہے, یہ آسان. اللہ نے خود فرمایا لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ, اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے. ادفع بالتی ہی احسن, تو برائی کا جواب اچھائی سے دو. کوئی تمہارے ساتھ برا کر رہا ہے اس کے ساتھ اچھا کرو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, یہ رویہ اپناؤ گے تو جو تمہارا سخت ترین دشمن ہے وہ تمہارا قریبی دوست بن جائے گا. لیکن اللہ نے خود فرما دیا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا, یہ کام کوئی نہیں کر سکتا. یہ وہ کرے گا جس کے اندر صبر کا پاور ہے. گالی دینے والے کو گالی دے دینا آسان ہے, پر گالی دینے والے کے جواب میں چپ رہ جانا یہ مشکل کام ہے. ہاں, کسی نے 2 تماچا مارا ہے, آپ طاقتور نہیں ہیں, ایک تماچا تو بڑھ کر کے مار سکتے ہیں, پر اپنے ہاتھ روک لینا اس کے لیے بہت طاقت چاہیے. مارنے والے کو مارنے کے لیے اتنی طاقت نہیں چاہیے جتنا مارنے والے سے ہاتھ روک لینے کے لیے طاقت چاہیے. ہاں, آپ کبھی ٹرائی کر کے دیکھیں, ایک رشتہ دار ہے آپ کا نا, سامنے آپ کے آتا ہے سلام نہیں کرتا ہے, آگے بڑھ کر کے اس سے سلام کریے, دیکھیے دل کو کتنا ایسا لگتا ہے کہ پہاڑ کے بوجھ تلے دبانا پڑتا ہے اس سے آگے بڑھ کے سلام کر دیں گے. کیونکہ شیطان بیٹھا ہوا ہے نا ہمارے دل میں, وہ ہماری ایگو کے ذریعے سے تو رشتے توڑواتا ہے. اللہ نے فرمایا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اللہ نے خود فرما دیا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا, یہ کام صرف وہی کر سکتا ہے جس کے اندر صبر کا پاور ہے. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ, اور یہ کام وہی کر سکتا ہے جس کا نصیب بہت بڑا ہے, بڑی قسمت والے کام کر سکتے ہیں. چھوٹے لوگوں کی بس کی بات ہی نہیں. آپ کو بننا ہے بڑی قسمت والا کہ نہیں؟ بولیے. خطیب سامنے سے خطیب سے جمعہ میں بات کر سکتا ہے, بننا ہے نا بڑی قسمت والا انشاءاللہ. بولیے. تو ابھی کیا کرنا ہے آپ کو, انشاءاللہ جمعہ کا خطبہ ختم ہوگا,
اگر یہاں کوئی رشتہ دار آپ کا ایسا ہے جس سے بات چیت بند ہے، آگے بڑھ کر کے اس سے سلام کر لینا ہے انشاءاللہ، گلے ملانا ہے، معافی مانگ لینی ہے، مسئلے کو انشاءاللہ تعالی ختم کر دیں گے۔ یہاں نہیں موجود ہے، فون کر کے سلام کر کے حال چال پوچھ لینا انشاءاللہ تعالی۔ مشکل کام ہے لیکن بھائی جنت ابھی تو ملے گی نا جب مشکل کام کریں گے، اس کا سوچ کر کے کریں گے تو نہیں کر پائیں گے۔ کس کے لیے کرنا ہے؟ انشاءاللہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے۔ جب آپ یہ سوچ لیں گے نا کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے تو مشکل سے مشکل کام کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان رشتہ داروں کو جو اللہ کے رسول کو گالیاں دیتے تھے، ایذا پہنچاتے تھے، غلاظتیں ڈال دیتے تھے، ان کو کہہ سکتے کہ بھائی میرے وہ رشتہ دار تم سے رشتہ نہیں توڑوں گا، تو آپ کا رشتہ دار تو مسلمان ہی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ہاں تو رشتہ انشاءاللہ تعالی جوڑ دینا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی توفیق دے آپ لوگوں کو انشاءاللہ۔ ہاں بہت بڑی بات ہے، بہت خوش قسمت لوگ ہیں، بہت بڑے نصیب والے جو انشاءاللہ تعالی یہ کام کر پائیں گے۔ اللہ سب کو توفیق دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہترین صدقہ کون سا ہے؟ افضل الصدقہ اللہ ذکرہ بالکاش ہے۔ بہترین صدقہ یہ ہے کہ آدمی ایسے رشتہ دار کو صدقہ دے جس نے اس سے تعلق توڑ کے رکھا ہے، جو اپنے دل میں اس کے لیے بغض رکھتا ہے۔ آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے دل میں آپ کے لیے بغض ہے، آپ سے نفرت کرتا ہے، آپ کی برائی کرتا ہے 10 لوگوں کے سامنے، اللہ نے فرمایا کسی کو صدقہ دو، یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ تو اگر کوئی رشتہ دار یہاں رہتا ہے بلاڈ میں، بمبئی میں، جائیے اس کے گھر پہ کل چھٹی کرنی ہے، تحفہ لے کر کے جائیے، دیجیے، معاملہ ٹھیک کر دیجیے، اور مٹھائی نہیں لے کے جانا، نہیں تو بولے کہ کچھ بھوک کے لائے ہیں۔ ہاں اتنی بدگمانی ہے ہمارے دل میں۔ اچھا ہمارے لوگ یہ بولتے ہیں مولانا میرے رشتہ دار بہت خطرناک ہے، آپ کو اس کا اندازہ نہیں کہ انہوں نے کیا نقصان پہنچایا ہے مجھے۔ میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں۔ حضرت ابوبکر کی بیٹی حضرت عائشہ، ان پر منافقوں نے بدکاری کی، نعوذ باللہ تہمت لگا دی، بہت پروپیگنڈا کیا، اور ایسا ہوا کہ منافقین نے جب بدکاری کی تہمت لگائی تو منافقوں کے ساتھ ایک آدمی اور کھڑا ہو گیا، مصطح بن اساسہ، وہ بھی تہمت لگانے والوں کے ساتھ شریک ہو گئے۔ حالانکہ وہ صحابی، لیکن صحابی معصوم نہیں، خطا نہیں، ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ مصطح بن اساسہ کون تھے؟ حضرت ابوبکر کے رشتہ دار ہی تھے۔ آپ سوچیں کتنا ان کو غم ہوا ہوگا۔ اچھا صرف رشتہ دار ہی نہیں تھے، مصطح بن اساسہ بہت غریب تھے تو ان کے گھر کا خرچہ حضرت ابوبکر سنبھالتے تھے۔ کتنا غم ہوگا حضرت ابوبکر کو کہ میرا رشتہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ غریب، اس کا خرچہ میں سنبھال لوں، اور میری بیٹی پر الزام لگانے والوں کے ساتھ یہ بھی شریک ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو حضرت عائشہ کے بری ہونے پر قرآن کی آیتیں نازل کر دی، برات پر آیتیں نازل ہو گئی۔ اب حضرت ابوبکر کو بہت غصہ تھا، انہوں نے کہا آج سے مصطح بن اساسہ کے گھر کا خرچہ پانی بند، اب میرے گھر سے اس کو پیسہ نہیں جائے گا، میری بیٹی پر الزام لگانے والوں کے ساتھ شریک ہو گیا۔ اللہ نے قرآن میں آیتیں نازل فرمائی فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ اپنے رشتہ داروں کو معاف کر دو، چھوڑ دو۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ اگر تم یہ چاہتے ہو اللہ تم کو معاف کر دے تو تم کو کیا کرنا پڑے گا؟ رشتہ داروں کو معاف کرنا پڑے گا۔ اللہ آپ سے پوچھ رہا ہے، آپ چاہتے ہو کہ اللہ کو معاف کر دے؟ آپ نے بھی تو اللہ کے حق میں بہت ساری کوتاہیاں کی ہیں نا۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے رشتہ داروں نے آپ کے حق میں کوتاہیاں کی ہیں، تو کیا آپ نے اللہ کے حق میں کوتاہیاں نہیں کی ہیں؟ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے حق میں آپ نے جو کوتاہیاں کی ہیں، جو نافرمانیاں آپ سے سرزد ہوئی ہیں، اللہ ان نافرمانیوں کو معاف کر دے، تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے رشتہ داروں کو معاف کرنا پڑے گا انشاءاللہ۔ آپ رشتہ داروں کو معاف کریں، اللہ کو معاف کرے گا۔ آپ برے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، حدیث میں آتا ہے جو آدمی برے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اللہ ایک فرشتہ اس کی مدد کے لیے طے کر دیتا ہے۔ یہ بات حضرت ابو ہریرہ سے اللہ کے نبی نے فرمائی جب انہوں نے کہا اللہ کے نبی میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں جن کے ساتھ میں اچھائی کرتا ہوں وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ سمجھداری برتتا ہوں وہ میرے ساتھ جہالت برتتے ہیں، تو اللہ کے نبی میں کتنا صبر کروں؟ اللہ نے فرمایا صبر کرتے رہو۔ بروں کے ساتھ اچھا کرنا ایسے گویا کہ آپ اس کے منہ میں مٹی ڈال رہے ہیں۔ گالی دینے والے کو گالی دے کر کے آپ شرمندہ نہیں کر سکتے، پر گالی دینے والے کو دعا دے دینا وہ شرمندہ ہو جائے گا کہ میں اس کے ساتھ برا کر رہا ہوں پھر بھی یہ میرے ساتھ اچھا کر رہا ہے، میں نے اس کو اپنے گھر نہیں بلایا تھا یہ مجھے اپنے گھر میں بلا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا جب تک تم ایسے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہاری مدد کرے گا۔ فرشتے کا مدد مطلب اللہ کی مدد، اللہ جب مدد کرے تو رشتہ دار نقصان پہنچا سکتے ہیں۔
تو رشتوں کو نبھائیے. اچھا رشتہ نبھانے کے لیے کچھ تقاضے ہیں. سب سے پہلا تقاضا یہ رشتوں کو پہچانیں کہ رشتہ دار ہے کون آپ کے. ہمارے معاشرے میں آہستہ آہستہ جو انڈیویجولزم بڑھا ہے اس کا ایک نقصان یہ ہوا ہے نا کہ پہلے خاندان کا تصور ہوتا تھا, اب خاندان کا تصور ختم ہو گیا, اب فیملی کا تصور ہو گیا. پہلے خاندان ہوا کرتے تھے, اب فیملی ہوتی ہے. اب شادی ہوئی, ماں باپ کو بھی چھوڑ دیا, اب آدمی کے لیے ساری دنیا اس کی بیوی, اس کے بچے ہیں بس. چاچا پھوپھی خالہ ماموں دادا دادی کزنز یہ سب تو ختم ہی ہوتے جا رہے ہیں معاشرے کے اندر سے. یہ جو جدید تہذیب ہے, مغربی تہذیب, وہ انسان کو تنہا کر رہی ہے, کیونکہ تنہا انسانی اصل میں اس کا سب سے بڑا کنزیومر ہے. تو رشتہ داروں کو پہچانیے. پہلے میں دیکھتا ہوں کہ اپنے گاؤں والوں سے جتنا گہرا تعلق لوگوں کا ہوتا تھا وہ اپنے خاندان کے لوگوں سے نہیں رہے گا. اچھا ہم جو ایک نئی جنریشن ممبئی میں پلی بڑی, ظاہر سی بات ہے ہم میں سے بیشتر لوگ وہی ہیں جو کسی نسل, جن کی 2 نسل 3 نسل پہلے لوگ ممبئی آ گئے تھے. اب جو نئی جنریشن, جو نئی نسلیں ممبئی میں پل رہی پڑھ رہی ہے نا, ان کے لیے خاندان کا مفہوم ہی تبدیل ہو گیا. کیا خاندان کس کو کہتے ہیں پتہ ہی نہیں. آ گئے ہیں یو پی, بنگال, بہار اور مہاراشٹر اور مختلف علاقوں سے ممبئی میں آ کر کے آباد ہو گئے. 5 10 15 20 سال ہو گئے, گاؤں نہیں جا رہے. کسی کی پھوپھی ہے وہاں پر, کسی کے ماموں ہیں, کسی کے خالہ ہیں, کسی کے چاچا ہیں, کزن بھائی لوگ ہیں, کوئی تعلق رابطہ نہیں کسی سے. نئی نسل یہی پروان چل رہی ہے, اس کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کس خاندان کے لوگ ہیں, ہمارے خاندان کے لوگ کون ہیں. کوئی ان کو نسل, اپنی نسل کا ہی پتہ نہیں ہے. نسلوں کا پتہ رکھنا, نسب کا پتہ رکھنا یہ شریعت کا حکم ہے. اللہ نے فرمایا تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم, اپنے نسب کو سیکھو تاکہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کر سکو. تم کو بتا دو کہ تمہارے رشتہ دار کون ہیں. ہمارے بچے یہیں پہ پڑھتے ہیں اور انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں. ہمارے بھی کوئی چاچا ہے, ماموں ہیں جو ان کے دادا لگتے ہیں, ان کی دادی, ان کے خالہ, ان کے نانی ہے, نانا ہے, اور رشتہ دار ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کچھ. اس لیے مزاج بنائیں, یہ اپنے بچوں کو رشتہ داروں سے متعارف کریں. 1 سال 2 سال 3 سال میں بچوں کو گاؤں لے کر کے جائیں جہاں پہ رشتہ دار رہتے ہیں, ان کو بتائیں آپ کا خاندان کیا ہے, آپ کا نسب کیا ہے. ایک بچے کو خاندان سے جوڑنا تربیت کا بہت بڑا ذریعہ ہے. آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے. تنہا بچہ جو ہوتا ہے نا, اس کے لیے اس کی عزت صرف اس کی عزت ہوتی ہے, پر ایک بچہ جب اپنے آپ کو خاندان سے جوڑ کر کے دیکھتا ہے نا, تو اس کی عزت خاندان کی عزت سے ملٹی پلائی ہو کر کے بڑھ جاتی ہے. اور یہ جو عزت کا شعور ہے نا, وہ بچے کو بہت سارے گناہوں سے بچاتا ہے. ہم بہت ساری غلطیاں کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہمارے اندر عزت کا شعور ہے. اللہ کا تقویٰ نہیں روک پاتا ہم کو گناہ سے, عزت کا شعور روک دیتا ہے. اور عزت کس کی؟ انڈیویجولی ہماری نہیں. ہم سوچتے ہیں میں نے غلطی کی, میرا خاندان بدنام ہو جائے. جب انسان کو خاندان کا شعور ہوتا ہے نا, تو یہ خاندان کی عزت کا شعور اس کو بہت سارے گناہوں سے روکتا ہے. تو اپنے نسب کو پہچانی ہے, شریعت یہ کہتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ رشتہ داروں پہ پیسہ خرچ کریے, ہے نا. یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے جو یہ چاہتا ہو کہ اللہ اس کے رزق میں کشادگی کرے اور اس کی موت تاخیر سے آئے, اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے, رشتوں کو جوڑ کر کے رکھے. رشتوں کو جوڑنے کا فائدہ کیا ہے؟ رزق میں برکت ہوتی ہے اور عمر اللہ تعالیٰ لمبی کر دیتا ہے. تو اس لیے رزق میں برکت کی بات کیوں کی گئی؟ کیونکہ بھائی رشتہ جوڑنے میں پیسہ بھی خرچ کرنا پڑتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو جتنی آپ کی حیثیت ہے, اپنی حیثیت کے مطابق رشتہ داروں پہ پیسہ خرچ کریے. ہاں, اگر کوئی آپ کا رشتہ دار زکات کا مستحق ہے تو سب سے پہلے اس کو زکات دیجیے. سب سے پہلے آپ کہاں گئے کہ آپ اپنے رشتہ دار کو دیکھیں, کیونکہ آپ کے رشتہ دار کو کوئی پرابلم ہے, باہر والوں کو تو نہیں پتا چلے گا نا. اس کے حالات جتنا جلدی آپ معلوم کر سکتے ہیں, باہر والے معلوم نہیں کر سکتے. زکات دیتے ہیں, پہلے اپنے رشتہ دار کو دیجیے. صدقہ ہے, نفلی صدقہ, بھائی زکات دینے کے لیے تو شرط ہے کہ آدمی غریب ہونا چاہیے, لیکن نفلی صدقے کے لیے غریب ہونا شرط نہیں ہے. تو جو نفلی صدقہ ہے, جیسے ہدیہ بھی ایک طرح کا صدقہ ہوتا ہے, اپنے رشتہ داروں کو ہدیہ دیجیے. ہمارے معاشرے میں ہدیہ دینے کا رواج بالکل ختم ہو گیا. تحفہ نہیں دیتا کوئی کسی کو, اوکیجنلی دیتے ہیں, شادی ہوگی تو دے دیا, عقیقہ ہو گیا تو دے دیا, لیکن اوکیجنلی جو تحفے ہوتے ہیں نا, اس میں محبت کا پیغام نہیں جاتا. تو اس میں تو ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی انہوں نے ہماری شادی میں دیا, ان کی شادی میں ہم کو دینا پڑے گا, انہوں نے عقیقے میں کپڑا دیا, ان کے عقیقہ کو تو ہم دیں گے. بغیر کسی مناسبت کے ہدیہ دیجیے, کوئی وجہ نہیں ہے, بس ایسے ہی جمعہ ہو گئی, گوگل پہ نکالیے اور بہن کو 1000 روپیہ ہدیہ لے کر کے بھیج دیجیے. اللہ نے فرمایا تحابو, ہدیہ تو اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے. ہاں, آپ اپنے گھر کے لیے سیب خرید رہے ہیں, 1 کلو سیب چاچا کے گھر کے لیے خرید رہے ہیں,
گوشت خرید رہے ہیں 1 کلو گوشت اپنے بھائی کی گھر کے لیے خرید دیجیے, اپنے بچوں کے لیے کپڑا خرید رہے ہیں بھتیجے اور بھانجوں کے لیے بھی کپڑا خرید دیجیے بغیر کسی مناسبت کے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ محبت میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا مجھے کوئی ایک کھر بھی اگر ہدیے میں دے گا میں قبول کروں گا. کوئی سمجھتے ہیں جانور کا کھر بھی کوئی ہدیہ دے گا میں قبول کروں گا. تو مال خرچ کریے رشتے داروں کا, اور پھر مال خرچ کرنے کے علاوہ ٹائم دیجیے. ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا پرابلم یہ ہوتا ہے ہمارے پاس رشتے داروں کو دینے کے لیے مال تو ہوتا ہے, ٹائم نہیں ہوتا ہے. ٹائم کی اتنی قلت ہے کہ ہم اپنے بیوی بچوں اپنے ماں باپ کو ٹائم نہیں دے پاتے. ٹائم دیجیے, خاص طور پہ اگر آپ کے ماں باپ بوڑھے ہیں, گھر کے اندر موجود ہیں, ان کو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم تو پیسہ دے رہے ہیں, کھا لیتے ہیں پی لیتے ہیں علاج ہو جاتا ہے, کافی ہے نہیں. بوڑھے ماں باپ کو آپ کے مال سے زیادہ آپ کے وقت کی ضرورت ہوتی ہے. بیٹھیے ان کے ساتھ, بات چیت کریے, ان کا غم سنیے, ان کی تکلیفوں کو سنیے, ان کی پریشانیوں میں ان کے ساتھ شریک ہوئیے. بعض مرتبہ بچہ بڑا ہوتے ہوتے اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ ماں باپ سے بہت دور ہو جاتا ہے. ماں باپ کی کوئی تکلیف ہوتی ہے, وہ کسی غم میں ہوتے ہیں, وہ اپنے بچے سے شیئر نہیں کر پاتے ہیں کہ بچے کے پاس آئے نہیں بیٹھنے کے لیے, کام سے آیا بیوی بچوں میں لگ گیا. ہاں, تو ان کا وقت, ان کا آپ کے وقت کی ان کو ضرورت ہے. ان کو اپنا ٹائم دیجیے, ان کے ساتھ بیٹھیے, اپنی خوشیوں میں ان کو شریک کریے, ان کو اہمیت دیجیے. باپ کو یہ نہیں لگنا چاہیے کہ میرا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا کہ مجھ سے بھی بڑا ہو گیا ہے. ہمارے گھروں میں یہ بہت بڑا پرابلم ہے کہ بچہ 4 پیسہ کمانے لگتا ہے نا تو اس کو لگتا ہے اب گھر کا کنٹرول ابا کی بجائے میرے ہاتھ میں آنا چاہیے, اب ابا بھی میری ماتحتی میں آ جائیں. اور لے بھی لیتے کنٹرول, ماتحتی میں آ بھی جاتے ماں باپ. ایسے وقت پہ باپ کو یہ لگتا ہے نا کہ میں گھر میں جیسے کوئی یوز لیس سامان ہوتا ہے نا, کباڑ پڑا ہوا ہے سائڈ پہ, ماں باپ کو لگتا ہے ویسے ہی پڑے ہوئے سائڈ میں. ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے. ماں باپ کو اپنا فرما بردار بنانے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے. ہاں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی اولاد سے پناہ مانگی ہے جو ماں باپ پر کنٹرول کرنے لگے. اللہ کی دعا میں سکتا ہے اللہ میں اعوذ بک من ولد یکون علی ربا, اللہ میں ایسی اولاد سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو میرا رب بن جائے, میرا مالک بن جائے. یہ بہت مزاج خراب ہے. ٹھیک ہے بھائی, آپ پیسہ کما رہے ہیں, گھر کے معاملات آپ دیکھ رہے ہیں, آپ پی ایم ہے تو ماں باپ کو پریزیڈنٹ بنا کر کے رکھیے. جیسے ہمارے ملک میں ہوتا ہے نا, اختیارات تو سارے پرائم منسٹر کے پاس ہوتے ہیں, پر پریزیڈنٹ کا بھی اپنا ایک مقام ہوتا ہے, اس کی بھی عزت ہوتی ہے. تو ماں باپ کو عزت دیجیے, اپنے مشوروں میں ان کو شریک کیجیے. کوئی بڑا فیصلہ لے رہے ہیں ان کو آگاہ کریے. ان کو یہ نہیں لگنا چاہیے کہ ان کی زندگی یوز لیس ہے, کسی کام کی نہیں ہے. تو پیسہ دیجیے, وقت دیجیے ماں باپ کو. اور سارے رشتے داروں کو موقع ملے تو جائیے, کبھی چھٹیوں میں پارک گھومنے کی بجائے کسی رشتے دار کے گھر پہ جائیے, رشتے دار کو بلائیے, کھانا وہ اچھا بنا رہے فون کر کے کسی بھائی کو بلا لیجیے, بہن کو بلا لیجیے, دعوت دے دیجیے. یہ سارا جو مزاج تھا ہمارے معاشرے میں, ہمارے کلچر کا حصہ تھا, وہ ختم ہی ہو گیا. آدمی اپنی بیوی بچوں سے آگے کسی کی سوچتا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رشتہ نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.